مساجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں اور اہل ایمان کی عبادت کی جگہ ہے، اسی لیے مساجد کو پاک، صاف اور معطر رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرما دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ارشاد فرما دی کہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے وہی چیزیں فرشتوں کی تکلیف کا سبب بھی بنتی ہیں۔ اس ضمن میں ایک چھوٹی سی گزارش جو عرض کرنا مقصود ہے، جیسا کہ آج کل سردیوں کا موسم ہے، ہم نے جرابیں پہنی ہوتی ہیں اور بہت دیر تک جوتے بھی پہنے رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاؤں میں یا جرابوں میں بو پیدا ہو جاتی ہے، اور جب وہ اسی کیفیت میں مسجد میں آتے ہیں تو وہ مسجد کے تمام باقی جو نمازی ہوتے ہیں ان کی تکلیف کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ان کے پاؤں میں یا ان کے جرابوں میں یا ان کے جوتوں میں بو آ رہی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ پاؤں کو اچھے طریقے سے دھو کر پھر مسجد میں آئیں، اور اگر جوتوں میں بھی بو آ رہی ہے تو جوتے کم از کم ایسی جگہ پر اتاریں کہ جس کی بو جو ہے وہ مسجد کے اندر نہ پہنچ سکے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی کامن سینس کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ جس کا تعلق انسان کی کامن سینس کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل درجے کا مسلمان وہی ہوتا ہے کہ دوسرے مسلمان اس کے زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ اسی بنا پر فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ایذائے مسلم، یعنی کسی مسلمان کو تکلیف یا اذیت میں مبتلا کرنا، وہ حرام ہے، اور کوئی بھی ایسا عمل اختیار کرنا کہ جو کسی دوسرے مسلمان کی تکلیف یا ایذا کا سبب بنتا ہو تو ایسا عمل حرام ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائے۔